السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اگر بالغ لڑکوں یا بیوی کی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے، بغیر ان کے کہے۔ اگر خود قربانی کر دی تو ان کی طرف سے یعنی بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا، یعنی بالغ لڑکے ہیں اور بیوی اور یہ دونوں مالک نصاب ہیں، لیکن بیوی کے شوہر نے اور بالغ لڑکوں کے باپ نے سوچا کہ میرے لڑکے مالک نصاب ہیں، میں کیوں نہ ان کی جانب سے قربانی کر دوں، تو ضروری ہے والد کے لیے یا شوہر کے لیے کہ والد اپنے بالغ لڑکوں سے اور شوہر اپنی بیوی سے اجازت حاصل کرے، اجازت لے کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کر دوں۔ اگر بیوی یا بالغ لڑکے ہاں کر دیں تو قربانی کر سکتا ہے، اس صورت میں واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر بالغ لڑکوں یا بیوی سے اجازت حاصل نہ کی، بغیر ان کی اجازت کے ہی خود قربانی کر ڈالی، تو اس صورت میں بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے واجب ادا نہ ہوگا، اور اس صورت میں اگر وہ مالک نصاب رہے تو ان پر دوسری قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اب ایک مسئلہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ نابالغ کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ چونکہ نابالغ اگر مالک نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں، مگر کر دینا بہتر ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ قربانی کس وقت ہوگی وہ کس وقت نہیں ہوگی۔ بتایا جا چکا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک قربانی کا وقت ہے، مگر شہر اور دیہات میں تھوڑا فرق ہے۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں یعنی گاؤں میں چونکہ نماز عید ہے نہیں، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ طلوع فجر یعنی صبح صادق، جس وقت سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن دیہات میں بہتر یہی ہے کہ طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے بعد قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو چکی ہو۔ ہاں، اگر ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے، امام صاحب نماز پڑھا چکے ہیں اور کسی نے قربانی کر دی تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی شہر میں اگر امام صاحب نماز پڑھا چکے ہیں اور ابھی خطبہ نہیں پڑھا ہے کہ اسی درمیان کسی شخص نے اپنے گھر پر قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔
ہاں گاؤں میں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ گاؤں میں نماز عید ہے نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قربانی کی جائے۔ اب یہ شہر اور دیہات کا جو فرق بتایا، آیا یہ قربانی کرنے والے کے لحاظ سے ہے یا مقام قربانی کے لحاظ سے ہے؟ تو یہ جو شہر و دیہات کا فرق بتایا گیا، یہ قربانی کے لحاظ سے ہے، مقام قربانی کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے، اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو۔ یعنی دیہات میں اگر شہر والا قربانی کرانا چاہتا ہے تو طلوع فجر کے بعد سے قربانی کرا سکتا ہے، اور اگر دیہات والا شہر میں قربانی کرانا چاہے تو نماز کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے، نماز سے پہلے قربانی نہیں کرا سکتا۔ لہذا اگر شہری آدمی یہ چاہتا ہے کہ صبح ہی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیہات میں بھیج دے، اور اگر شہر میں متعدد جگہ نماز عید ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کرے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی قربانی شہر میں ہو سکتی ہے۔ لیکن شہر میں یہی ہے کہ نماز کے بعد قربانی کی جائے۔ اب اگر متعدد مساجد ہیں شہر میں تو گرچہ عیدگاہ میں عید کی نماز نہ ہوئی ہو، کسی مسجد میں نماز عید ہو گئی تو اب قربانی کرنا اس کے لیے جائز ہے اور قربانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔